नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। खुश आमदीद कहते हैं आप सबको आपके अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब मिलकर इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। खुश आमदीद मौलाना साहब को खैर मक़दम। तो नाज़रीन आप सबका एक बार फिर वालेहाना इस्तक़बाल आपके अपने प्रोग्राम में। और जैसा कि हम जानते हैं कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है हमारी रोज़ाना की उस छोटी सी गुफ्तगू का जिसमें कहीं ना कहीं रहनुमाई है आप सबके लिए भी और आपकी मेज़बान यानी मेरे लिए भी। तो आइए अपने मौज़ू की जानिब बढ़ते हैं, हमारे असलाफ़ और अदल व इंसाफ़। नाज़रीन ये दुनिया अदल व इंसाफ पर कायम है और क़यामत के दिन भी सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि मीज़ान नस्ब होगा और हमारे आमाल तोले जाएंगे और उसी पर जज़ा व सज़ा सबका फ़ैसला मौक़ूफ़ है। तो इससे पहले कि अपने मौजू की जानिब बढ़ें और मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करें, एक छोटा सा वाक़या बयान करते हैं कि एक तोता और तोती उनका गुज़र हो रहा था किसी बस्ती के करीब से। उस बस्ती की वीरानी को देखकर तोती ने कहा कि ये बस्ती कितनी वीरान है। तोते ने कहा कि हाँ ठीक कहती हो, लगता है कि यहाँ से किसी उल्लू का गुजर हुआ है। तो वहीं करीब में कोई उल्लू भी था जिसने ये बात सुन ली। वो उनके पास गया और कहा कि भाई मुसाफिर मालूम होते हो, परदेसी हो, आओ आज का खाना जो है वो मेरे साथ खाओ। तोता और तोती उसकी दावत कबूल कर लेते हैं, उसके पास जाते हैं, उसके साथ और खाना वगैरह खा लेते हैं। जब वहाँ से रुखसत होने लगते हैं तो उल्लू तोती का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो तोती कहती है कि छोड़ो मेरा हाथ, मैं अपने शौहर के साथ जा रही हूँ। उसने कहा कि अब तुम तोते की नहीं, अब तुम मेरी बीवी हो। इस पर तोते को गुस्सा आता है, गर्मा गर्मी होती है, बहसा बहसी होती है और बात इस पर ख़त्म होती है कि चलो काजी के पास चलते हैं और उससे इस फैसले का हल तलब करते हैं। काजी के पास पहुँचते हैं, वो सारा मामला सुनता है, दलाइल और बराहीन की रोशनी में फैसला उल्लू के हक़ में दे देता है कि तोती जो है वो अब उल्लू की बीवी है। तो तोती जो है वो रोने लगती है और तोता भी रोते हुए वहाँ से जब जा रहा होता है तो उल्लू कहता है कि भाई कहाँ जा रहे हो, अपनी बीवी को तो लेते जाओ। तो तोता कहता है कि मेरी बीवी कहाँ, काजी ने तो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है, अब तो ये तुम्हारी बीवी है। तो उल्लू कहता है तोते से कि ये तुम्हारी ही बीवी है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि बस्तियाँ उस वक्त वीरान नहीं होती जब उल्लू का गुज़र होता है, बल्कि बस्तियाँ उस वक्त वीरान होती हैं जब वहाँ से अदल और इंसाफ उठ जाता है। तो नाज़रीन तारीख़ ऐसे वाक़यात से पुर है जहाँ जब जुल्म व सितम की इंतहा होती है, अदल व इंसाफ उठ जाता है, तो फिर हम ये देखते हैं कि आसमान से भी कहर नाजिल होता है, ज़मीन में भी आफ़ात और बलाएँ होती हैं और उस तरह जो है वो वीरानी और तबाहाली उस जगह का मुक़द्दर बन जाती है। हज़रत उमर फ़ारूक की अगर हम ज़िंदगी और आपके दौरे हुकूमत पर नज़र डालें तो 22.5 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरां हैं, लेकिन अदल व इंसाफ का आलम यह है कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने किस तरह से अदल कायम किया कि आज तक लोग ये बात कहते हैं कि अगर एक उमर और होते तो इस्लाम पूरे दुनिया में कायम हो जाता। तो अदल व इंसाफ इसके तकाज़े बहुत वसी हैं और कहते हैं कि दूसरों को अदल और इंसाफ देने के लिए ख़ुद को इंसाफ की सलेब पर मसलूब करना पड़ता है। और हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। तो अदल कायम करना आसान नहीं है मौलाना साहब, लेकिन कायम करना भी ज़रूरी है। कैसे कायम हो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, आज का जो ये उन्वान है ये बहुत ही खूबसूरत उन्वान, और अगर हम ये कहें कि इसको दूसरे अंदाज से अगर ताबीर किया जाए, इसको मुअब्बर किया जाए, तो अदल ये इस्लाम की दूसरी ताबीर है। अदल इस्लाम की दूसरी ताबीर है और इस्लाम अदल की दूसरी ताबीर है। पूरे कुरान शरीफ का ख़ुलासा और निचोड़ निकाला जाए तो ख़ुलासा और निचोड़ अदल व इंसाफ पर आकर के यहाँ मरकूज़ हो जाता है और रुक जाता है। कुरान शरीफ के बड़ी खूबसूरत आयत है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, कि अल्लाह ताला तुमको अदल और इहसान का हुक्म देता है। ये आयत करीमा, इस आयत करीमा को आप पूरे कुरान शरीफ का ख़ुलासा और निचोड़ मान सकते हैं। जितनी भी अखलाक़ी पस्ती हो सकती है और अखलाक़ी तफ़ावुक़ और अखलाक़ हमीदा हो सकते हैं, उसको इस आयत करीमा के अंदर बयान किया गया है। रही बात अदल की, जहाँ पर अदल होगा वहाँ पर बुलंदी होगी,
وہاں پر رفعت ہوگی، وہاں پر آبادی ہوگی، وہاں پر خوشحالی ہوگی، وہاں پر ترقی ہوگی. اور عدل کے خلاف جہاں پر ظلم و ناانصافی ہوگی وہاں پستی ہوگی، کمی ہمتی ہوگی، وہاں ویرانہ ہوگا، وہاں بدحالی ہوگی اور وہاں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ عدل و انصاف کی خاصیت ہے اور یہ ظلم و انصاف کی خاصیت ہے. اور اللہ رب العزت کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جس دھرتی پر، جس روئے زمین پر عدل و انصاف ہوگا وہاں پر ترقی، خوشحالی، امن، شانتی پیدا ہوگی. اور جہاں پر ظلم و بربریت ہوگی، جہاں پر ناانصافی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی درجے کی تک ہو، وہاں پر آپ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، امن وہاں پر قائم نہیں ہو سکتا ہے، خوشحالی وہاں آ نہیں سکتی ہے، بھوک مری وہاں عام ہوگی اور امن و امان وہاں پر سکون و چین غارت ہو کر رہ جائے گا. اسی سکے کے رخ کو اگر ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں، ہمارے اعمال کا ہمارے حکمرانوں سے کتنا تعلق ہے. جیسے یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارے اعمال خراب ہیں تو اللہ تعالیٰ ظالم حکمراں مسلط کر لیتا ہے. ہاں، لاکھو خان کی مثال ہمارے سامنے ہے، نادر شاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، چنگیز خان کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی. لیکن یہ اللہ کے حکم سے ایک آسمانی قہر کی صورت میں، بلا کی صورت میں تب نازل ہوئے جب ہمارے اعمال خراب تھے. اور اگر اسی کو ہم یہ دیکھیں کہ جب لوگوں کے اعمال اچھے تھے تو حضرت عمر فاروق جیسا حکمراں بھی تھا. عمرو بن العاص کے بیٹے نے گھڑ دوڑ میں ایک بدوی کو کوڑا مارا کیونکہ وہ آگے نکل گیا تھا. اب یہاں پر حضرت عمرو بن العاص والی مصر ہیں اور وہ شہزادہ ہے. جب اس نے بدوی نے آ کر شکایت کی حضرت عمر فاروق سے تو حضرت عمر فاروق نے کیا کیا؟ باپ اور بیٹے دونوں کو ان کی پگڑیوں سے گلے میں ڈال کر گھسیٹ کر جو ہے وہ مدینہ میں بلوایا. اور اس کے بعد کہا کہ بڑا تاریخی جملہ کہا تھا مولانا صاحب کہ تمہاری ماؤں نے تو تمہیں آزاد جنا تھا، ان کی ماؤں نے تو تمہیں ان کو آزاد جنا تو تم نے انہیں غلام کب سے بنا لیا. آج اشتراکیت کی جو مارکسزم ہے، انسانی آزادی کا جو منشور ہے، اس کی بنیاد اسی پر ہے کہ حقوق کی پامالی نہ ہو. اور پھر یہ بھی کیا تھا انہوں نے کہ وہ کوڑا دیا اس عرابی کو اور کہا مارو اسے، بدلہ لو. تو یہ جب ہم اگر پہلے سوال کی جانب آتے ہیں کہ ہمارے اعمال کا ایسے ظالم حکمرانوں سے کتنا تعلق ہے مولانا صاحب؟ اعمالکم عمالکم، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمراں ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بدعملیوں کی بنیاد پر خشکی اور تری کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے. آج اخلاقی پستی اور اخلاقی رذالت کی یہ بات ہے کہ آپ ایک رکشے والے کو آپ دیکھ لیں، سبزی فروش کو دیکھ لیں، گوشت بیچنے والوں کو دیکھ لیں، ٹھیلا چلانے والوں کو دیکھ لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم نہیں کرتے، یہ تعدی نہیں کرتے ہیں؟ لوگ ان کو بیچارگی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ظلم ہے، تعدی ہے. لوگ آج حکمرانوں کو الزام دیتے ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں، لیکن رکشہ چلانے والے سے لے کر کے حکمراں تک، وزیر تک، سارے کے سارے ظلم و تعدی سے بھرے پڑے ہوئے ہیں. آپ تمام لوگوں کو حمام خانے کے اندر بالکل برہنہ اور ننگا محسوس کریں گے اس معاملے کے اندر. اور گلی گلی، کوچے کوچے ظلم و تعدی کی بازار گرم ہے. انسان وہاں پر آ کر کے کھرا اترنے کی کوشش کرے کہ جب آپ ایک محلے کے اندر دیکھتے ہیں دو آدمیوں کو کہ دو آدمی دھکا مکی کر رہے ہیں، ایک شخص نے کسی کو دھکا دے دیا، وہ نیچے گر گیا. اب آپ کا وہاں کیا کام ہے؟ یہیں سے عدل شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے انصاف شروع ہو جاتا ہے. جب آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے اور آپ نے دیکھا کہ جناب جو دھکا دینے والا ہے وہ آپ کے محلے کا ہے، وہ آپ کا جاننے والا ہے، اور جو گر گیا ہے اس کو آپ نہیں جانتے ہیں، تو پھر آپ نے وہاں طرفداری کرنی شروع کر دی کہ جناب ہی ہمارے محلے کا ہے اس لیے آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. دو آدمیوں میں لڑائی ہو گئی، ایک آپ کے مذہب کا ہے، دوسرا دوسرے مذہب کا ہے، پھر آپ نے اپنے مذہب کی سپورٹ لیتے ہوئے اس شخص کی طرفداری شروع کر دی. یہاں عدل انصاف شروع ہو جاتا ہے آپ کا، اور یہاں امتحان شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے وہاں ان تمام چیزوں کو اندیکھی کری اور آپ نے یہ دیکھا کہ نہیں جناب ہم کو اپنے مذہب کی سپورٹ کرنا ہے، ہم کو اپنے محلے کی سپورٹ کرنا ہے. دو بچوں میں لڑائی ہوئی، ایک آپ کا بھتیجا تھا، ایک آپ کے محلے کا تھا جس کو آپ نہیں جانتے یا جانتے ہیں، لیکن آپ نے ناحق پر ہوتے ہوئے اور تعصب برتتے ہوئے آپ نے اپنے بھتیجے کا سپورٹ کیا ہے اور اس محلے یا غیر محلے والے کا آپ نے سپورٹ نہیں کیا ہے. تو پھر آپ یہاں اس عدل و انصاف کا گلا گھونٹنے والے ہیں، ظلم و تعدی کرنے والے ہیں. یہ تو انسان کے محلے سے، گلی کوچے سے، انسان کے اپنے گھر سے، اس کے بازار سے شروع ہوتا ہے.
अदल के पैमाने जुदागाना क्यों है मौलाना साहब? अगर हम घर को देखते हैं, घर सबसे पहली इकाई है समाज की। घर में जो पैमाना होता है अदल का, वो बहू के लिए अलग होता है, बेटी के लिए अलग होता है। जिस बात के लिए बहू काबिल ताज़ीर है, उसी बात को बेटी के लिए बहुत हल्के फुल्के अंदाज में ले लिया जाता है। जिस बात के लिए बेटा काबिल ताज़ीर है, उसके लिए बेटी को कसूरवार गर्दाना जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे आपने कहा, आज जुल्म की सूरतें मुख्तलिफ हैं और हर सतह पर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई जुल्म मौजूद है। फिर हम अनदेखी क्यों करते हैं मौलाना साहब? हम उस जुल्म को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये पैमाने जुदागाना क्यों है? रोना तो इसी बात का है, रोना इसी बात का है कि आज हमने मर्ज की तशखीस नहीं की, मर्ज को हमने पकड़ा नहीं और इलाज हम ढूंढने चले हैं। जब तक उस मर्ज को नहीं पकड़ा जाएगा, उसकी तशखीस नहीं होगी, उसका इलाज नहीं होगा, मर्ज आपके बॉडी से, आपके मुआशरे से, आपके समाज से ये ख़त्म हो ही नहीं सकता है। हर आदमी अपने तई इस बात को देख ले कि हम इस मामले के अंदर कितने आदिल हैं और कितने मुनसिफ हैं। एक बाप देख ले अपने घर के अंदर कि कितना वो मीज़ान आदल को कायम किए हुए है। एक सास देख ले कि बहू बेटियों के दरमियान में और घर के निज़ाम के मामले में कितना अदल और इंसाफ से काम ले रही है। अगर वहाँ अदल और इंसाफ नहीं होगा, एक छोटे से घर के अंदर जहाँ 2-4 लोग रहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक जो शहर है और एक सूबा है और एक मुल्क है, वहाँ पे इंसाफ बाकी रहेगा? जब आप एक छोटे से घर के अंदर इंसाफ को कायम नहीं रख पा रहे हैं, तो सूबे के अंदर इंसाफ कहाँ से रहेगा? एक मुल्क के अंदर इंसाफ कहाँ से रहेगा? एक पूरे आलम के अंदर इंसाफ कहाँ से रहेगा? जब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतना हौसला नहीं है, तो ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ मुल्कों के अंदर, स्टेटों के अंदर, शहरों के अंदर इंसाफ हो, वहाँ ये इंसाफ हमारे घर आंगन के अंदर भी होना चाहिए और चंद अफराद के दरमियान में होना चाहिए और चंद लोगों के दरमियान में भी होना चाहिए। इस बेहिसी को दूर करने का तरीका भी जानेंगे मौलाना साहब, क्योंकि ज़रूरी है कि अदल जो है वो कायम किया जाए। काबिल मुआख़ज़ा इस दुनिया में भी है, काबिल ताज़ीर है यौम क़यामत में भी है। बुनियादी बात जैसे आपने कहा कि हर शख्स अपने आमाल के तई जवाबदेह भी है, ज़िम्मेदार भी है। कुतुबुद्दीन ऐबक शिकार खेल रहे थे, ताक कर निशाना लगाया, तीर जाकर लगा उनके शिकार को। जब करीब गए तो देखा कि एक नौजवान जो है उनके तीर से घायल हो गया है, जख्मी है, तड़प रहा है और थोड़ी देर में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। पता चला कि ये किसी बेवा बूढ़ी औरत का इकलौता बेटा था जो लकड़ियां चुनकर लाता था और अपना और अपने माँ का पेट भरता था। जब उसकी बूढ़ी माँ को ये पता चला कि उसका बेटा मर गया है, वो बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक वहाँ से शिकारगाह से सीधे काजी वक्त की अदालत में गए और जाकर अपना जुर्म बयान किया और कहा कि मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूँ, मेरा फैसला कीजिए। काजी ने उस बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा कि ये बादशाह वक्त है, ये जुर्म सरजद हुआ है, मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, जो तुम फैसला करोगी वो उस पर अमल किया जाएगा। तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि मैं क्या फैसला करूं ऐसे आदिल बादशाह के लिए जो खुद अपने खिलाफ मुकदमा कायम कर रहा है, एक ऐसे जुर्म की बुनियाद पर जो कि उससे नादानिस्ता तौर पर अनजाने में सरजद हुआ। मैं माफ़ करती हूँ, यही मेरा बेटा है, कुतुबुद्दीन ऐबक मेरा बेटा है। तो काजी जो है वो उनको बरी कर देते हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर तुमने ज़रा सी भी शहनशाहियत दिखाई होती तो ये बूढ़ी औरत तुम्हारा फैसला ना करती, मैं तुम्हारा फैसला करता, तुम्हें करार वाकई सज़ा देता। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी कमर से खंजर निकालते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे बादशाह समझकर गैर मामूली रियायत ज़रा सी भी दी होती तो ये खंजर तुम्हारे सीने के पार होता। तो ये थे हमारे असलाफ, ये था उनका इंसाफ, और ये वो चीज़ें हैं जो आज हमारे समाज में मफकूद है मौलाना साहब। इसीलिए हमें, जैसे आपने कहा कि सूबाई सतह पर हो, मुल्की सतह पर हो, आलमी सतह पर हो, बैनुल अक़वामी सतह पर हो, हर जगह अमन व अमान नज़र नहीं आता। इंसाफ मजरू है, फड़फड़ा रहा है। तो इंसाफ किस तरह कायम हो, क्योंकि हर शख्स अपने अमाल का जिम्मेदार है, खाली हाथ आया है और उसको एक ना एक दिन, हर मजहब ये कहता है कि अल्लाह के हुजूर या उसको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर जुल्म क्यों? अमन आलम के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और आज वो तीनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी से, हमारे हुक्मरानों की ज़िंदगी से, हमारे वज़रा की ज़िंदगी से, हमारे ज़िम्मेदारों की ज़िंदगी से, वो तीनों चीज़ें ख़त्म हैं। एक अदल व इंसाफ, एक दयानतदारी, एक सच्ची गुफ्तगू, यानी कि झूठ
نہ بولنا. یہ 3 چیزیں ہیں جو امن عالم کے ضامن ہیں. اگر یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی سے ختم ہوں گی، آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ کے پاس میں ایٹمی پاور ہو، اسلحہ جات ہوں، بڑی بڑی فوجیں ہوں، ٹینک اور توپ ہو، تمام چیزیں آپ اکٹھا کر لیں، اور یہ تینوں چیزیں بنیادی طور پر اگر آپ کے اندر نہیں ہیں، آپ کے ملک کے اندر نہیں ہے، ملک کی سماج میں نہیں ہے، لوگوں کے درمیان میں نہیں ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ امن عالم دنیا کے اندر قائم نہیں ہو سکتا ہے. آخر کیا بات تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس ماحول میں رہتے تھے اور جس دور میں وہ جیتے تھے کہ وہاں ہر طرف امن عالم کا بول بالا تھا، اور اس امن عالم کی بنیاد پر، امانتداری کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر ان کے تابع فرما دریا بھی ہوتی تھی، زمین بھی ہوا کرتی تھی، آگ بھی ہوا کرتی تھی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ کہ وہ سفر کر رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں ہیں، اور سامنے ایک دریا ہے جس میں موجیں اٹھ رہی ہیں، لیکن صحابہ کرام دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں کہ آخر معاملہ کیسے حل ہوگا، کہ ہم راستہ کیسے پار کریں گے. صحابہ کرام نے اپنے امیر سے کہا، سعد بن وقاص سے کہا کہ بھئی یہ دریا اتنا تلاطم خیز ہے، ہم کیسے اس کو پار کریں گے. سعد بن وقاص نے کوئی لمبا چوڑا جملہ نہیں کہا تھا، اور یہ کہا تھا ہم غلامان محمد ہیں اور اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، اور جس موسیٰ کے لیے اس دریا نے راستہ بنایا تھا، آج غلامان محمد کے لیے بھی یہاں راستہ بننا چاہیے. اور وہ سارے کے سارے ایسے گزر گئے کہ ان کو جو سمیں تھیں، کھر تھے، اس میں بھی پانی نہیں لگا تھا، اور ایسے وہ روڈ بن کر تیار ہو گئے تھے. آج وہ ہم لوگ روڈ بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، لیکن بن نہیں پاتے کہ پیچھے سے اکھڑنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ظلم ہے لوگوں کے ساتھ میں، ناانصافی لوگوں کے ساتھ میں، کہ جو مٹیریل استعمال ہونا چاہیے تھا اس روڈ کے اندر، وہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا ہے. تو جہاں پر ظلم ہوگا، عدوان ہوگا، تعدی ہوگی، وہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ امن انصاف قائم نہیں ہو سکتا ہے. امن و انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ انسان وہاں عدل سے بھی کام لے، سچائی بھی اس کی زندگی کے اندر بھی ہو، اور دیانتداری بھی اس کے اندر ہو. بالکل مولانا صاحب، اور جو واقعہ آپ نے بیان کیا اسی کے لیے ایک شعر یاد آ گیا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو جب اعمال اچھے تھے تو زمین، آسمان اور ہوا، پانی سب کچھ تابع تھے. لیکن آج انفرادی طور پر ہم یہ سوال تھوڑی دیر کے لیے محفوظ رکھتے ہیں کہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی بہت پیاری تھی، اسے خراب ہم نے خود کیا ہے، اور اسے اگر سنوارنے کی ضرورت ہے یا سنوارنے کا اگر فرض ہے تو بھی ہم پر ہے. ہر شخص اگر اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے تو یہ جو نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو یہ مٹی زرخیز ہے، بنیادی طور پر بیج ہمیں ڈالنا ہے. تو آپ سے ضرور جانیں گے مولانا صاحب کہ ہم میں سے ہر فرد کس طرح اپنا محاسبہ کرے، اصلاح کرے، اور اس دنیا میں امن پھیلائے، بہتری پھیلائے، عدل پھیلائے، انصاف پھیلائے. 2 کالرز ہیں، لیکن یہ سوال تھوڑی دیر کے لیے ضرور محفوظ ہے مولانا صاحب. گلفشاں پہلے آپ سے بات کر رہے ہیں، جی بتائیے. گلفشاں فون لائن پر موجود ہیں؟ گلفشاں اگر ہمیں سن پا رہی ہیں تو سوال بتائیے. ہاں ہلو. جی بہن فرمائیے. ہاں ہم بدایوں سے بول رہے ہیں. دیکھو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور روزانہ دیکھتے ہیں ہم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں اور سب کچھ نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اور دیکھو ہمارا ایک خواب ہے، ہم نے اپنے دوسرے گھر میں دیکھا تھا کہ ہم جس کمرے میں رہتے اس میں یہ مندر بنے ہوئے ہیں لائن لائن سے. ہاں وہ ہم نے بھی دیکھا تھا اور ہماری بیٹی نے بھی دیکھا تھا. ٹھیک ہے، دونوں نے دیکھا تھا ایک ہی خواب، ہم نے بہت پہلے اور اس نے بہت بعد میں. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. دلشاد سے بات کر رہے ہیں. جی دلشاد صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے. بہن ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے لڑکے کو جو ہے وہ سائنس کا پرابلم ہے. ہاں جی میں چاہتی ہوں کہ آپ مولانا مجاز صاحب سے بہن جی آپ کا سوال تو ہم نوٹ کر لے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر مجاز صاحب کی موجودگی میں آپ کوشش کریں فون کرنے کی تو زیادہ بہتر طور پر انشاءاللہ رہنمائی آپ سب تک پہنچے گی. فی الحال مولانا صاحب یہ خواب جو بہن کا ہے وہ کیسا ہے، کیا تعبیر اس کی ہو سکتی ہے؟ میری گزارش ہے ان سے کہ جو عقیدہ ہے ان کا اپنا،
अल्लाह की ज़ात पर, जनाब रसूलुल्लाह पर, उस अक़ीदे को थोड़ा सा मुस्तहकम और मजबूत करें और किसी भी एतबार से उसको मुतज़लज़ल या उसको कमज़ोर करने की कोशिश ना करें। हालात आ भी सकते हैं, परेशानियां भी आ सकती हैं, लेकिन आप दीन मुस्तकीम पर कायम रहें। और एक काम ये कर लिया करें आप दोनों हज़रात कि रोज़ाना किसी खाली वक्त में बैठ करके ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसे आप इसको विर्द कर लें, कम से कम 100 मरतबा पढ़ें इसको, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो अल्लाह की अज़मत है, उसका तक़द्दुस है, वो आपके दिल में आएगा और अक़ीदे में पुख्तगी और मजबूती भी होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। शेख नसरीन महाराष्ट्र से। जी बहन फरमाइए, सवाल क्या है? नसरीन साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? हेलो। जी बहन फरमाइए। हाँ, हमारे सर रिटायर हुए हैं तो हमने कुछ पैसा थोड़ा बैंक में रखा हुआ है, तो उसके कुछ इंटरेस्ट तो क्या हम उसको ले सकते हैं, रख सकते हैं? जी, क्या हुक्म है मौलाना साहब? देखिए, आप उसको वहाँ से ले लें, निकाल लें, और निकालने के बाद उसको रिफ़ाह आम वग़ैरह में ख़र्च कर दें। किसी बच्ची की शादी है, कोई बेवा है, कोई यतीम है, या ऐसे कोई महल्ले की नाली वग़ैरह है, आप उसमें उसको लगा दें। इस तरह की जो रिफ़ाह आम की चीज़ें होती हैं उसमें लगा सकते हैं आप, लेकिन ले लें आप वहाँ से। तस्नीम फातिमा साहबा औरंगाबाद से। जी तस्नीम साहबा फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। सबको, आपकी टीम को माशाल्लाह से, ये महमूद कासमी साहब जो है मौलाना, उनसे गुजारिश है दुआ की जी ज़रूर इंशाअल्लाह। कि इससे पहले भी सालार भाई ने दुआ करवाए थे औरंगाबाद की बारिश के लिए, तो माशाल्लाह से औरंगाबाद में बहुत बारिश हो रही थी और मौसम बहुत खुशगवार हो गया। बेइंतहा गर्मी के बावजूद मौसम माशाल्लाह बहुत खुशगवार है। अब मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे लड़के के लिए बहुत खुलूस से दिल के साथ दुआ करिए कि वो बहुत बुरी तरह बेरोजगार हो गया है और बहुत बीमार रहता है। हर वक्त पैर पे जख्म लगते रहते हैं उसके, और पैर बहुत जख्मी रहता है उसका हमेशा, और उस बहुत डिप्रेशन में भी रहता है। अभी बहुत अच्छी नौकरी थी मगर अचानक उसकी नौकरी चली गई। अभी फिलहाल बिल्कुल बेरोजगार है। हालात बहुत घर के खराब है। आपसे दिल से पुरखुलूस मेरी इल्तिजा है कि आप बहुत दिल से उसके लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह उसको रोजी से लगा बिल्कुल दे इंशाअल्लाह। और अल्लाह उसकी हम सबकी तमाम परेशानियों को आमीन दूर करे। आमीन। अल्लाह आपकी परेशानियां भी दूर करे, आपके बच्चे की भी परेशानियां दूर करे। मौलाना साहब से भी दुआ की दरख्वास्त है। जी जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको रिज़्क़ हलाल वासे नसीब फरमाए और बरसे रोज़गार भी फरमा दे और दीन रसूल का उनको सच्चा शहदाई और आशिक भी बनाए। मेरी दरख्वास्त है कि अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें पाबंदी करें ही करें, और थोड़ा सा वक्त निकाल लें असर की नमाज के बाद में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार और 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लिया करें, और उसके साथ साथ कुछ सदक़ा वग़ैरह निकाल दें। बरसरे रोज़गार थे, नौकरी छूट गई है, तो चलते फिरते उसको या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो या अज़ीज़ो इसको 100 बार पढ़ लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरसरे रोज़गार भी हो जाएंगे और हालात दुरुस्त भी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हालात से कभी घबराना नहीं चाहिए। हालात लाते हैं इंसान को बदलने के लिए। सख्ती बाद मुखालिफ से न घबराना औक़ाब, सख्ती बाद मुखालिफ से न घबराना औक़ाब, ये भी चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हालात तो आते ही रहते हैं, उस पर सब्र करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद रखना चाहिए उसमें। बिल्कुल, ये जो आजमाइशें आती हैं इंसान के हौसलों को महमीज करती हैं मौलाना साहब। फरीदा शामली से। जी बहन बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब से पूछना था, आहिल के मायने क्या हैं? दोहराइए जरा, नाम दोहराइए। आहिल के मायने। आइन? आइज़? जी आपने आइन कहा है? हाँ, आहिल। आहिद? जी आहिल के मायने। अगर आहिद है तो भी और अगर आहिल है तो भी, दोनों का मतलब क्या हो सकता देखिए, आहिद है तो उससे मुआहदे से होगा, अहद व पैमानों से होता है, है? जी। और आहिल ये अहल से शायद मुश्तक होगा, बना होगा। इसके मतलब होते हैं अहल व अयाल। हाँ तो ये उसका माना मुरादी हो सकता है उसका। बिल्कुल। मौलाना साहब, जैसे अभी बहन ने बताया कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो वो बच्चा खुद भी, जैसे आपने कहा कि कुछ वज़ाइफ और कुछ अमाल हैं, आप वो जो घर में दाखिल होते वक्त सलाम करने का और सूरह इखलास का एक वजीफा बताते हैं, जी, जी। और आप ये भी कहते हैं कि उसके असरात न सिर्फ ये कि घर वाले महसूस करते हैं बल्कि जी, जी। आस पड़ोस वाले भी। जी जी। थोड़ी सी उसकी वजाहत हाँ, वो दरकार वजीफा है। तो
تمام ناظرین اس کو کرتے رہیں اس کو. اور بہت سارے وظائف ایسے ہیں کہ اس کو آپ کسی ایک آدمی کے لیے مخصوص نہ سمجھیں. جیسے یہ بھی وظیفہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کریں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کھڑے کھڑے ہی سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے فائدے ہوں گے. فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں بھی روزی آئے گی اور پڑوسیوں کے گھر میں روزی آئے گی, اور بہت ہی چھوٹا سا ایک عمل ہے, کر لینا چاہیے. اس کو بنیادی بات یہ ہے, تمام ناظرین کو کرنا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم فراموش کر دیتے ہیں. ہاں, بھول جاتے ہیں. خود اپنی بات اپنے آپ کو بھی میں کبھی کبھی کٹہرے میں کھڑا کرتی ہوں, سوچتی ہوں کہ جب گھر میں داخل ہوں گی تو یہ چیز ضروری ہے وہ یاد رہے, لیکن بھول جاتا ہے. افروز فرمائیے سوال کیا ہے؟ افروز صاحبہ مخاطب ہیں آپ سے, سوال بتائیے. سوال جی, سلام روزے کی ماری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن ذرا بلند آواز سے, اونچی آواز میں اپنا سوال بتائیے. کیا بھی نہیں باجی, روزے کی پسند ہے, اچھا بیان کرتی ہیں, سنتی ہمیں روز. شکریہ بہن, بہت شکریہ. وقت کم ہے, سوال بتائیے, کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ بہن ہمیں ایک بریک لینا ہے, اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو جلدی سے بتائیے. بچی ضدی ہے ذرا, سنال فیا مدرسہ پڑھتی باجی, کو وظیفہ بتائیے ہمارے لیے اور بچی کے لیے. کتنی عمر ہے بچی کی؟ 9 سال کی ہے باجی بچی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ہاسٹل میں گھر ہی پہ ہے وہ بچی, آپ کے پاس رہتی ہے گھر پہ؟ ہاں ہمارے پاس ہی رہتی, نانا نانی کا نہیں چھٹی ہے. چلیے ٹھیک ہے. بریک سال کی بچی ہے جو بہت ضدی ہے مولانا صاحب, کیسے اس کی عادت ختم کی جائے ضد کی؟ خیر بچی ہو, لیکن یہ ہے کہ قبل اس کے کہ وہ بڑی ہو, یہ ضد پن اس کے اندر باقی رہے. آپ اس بچی کو سمجھائیں بھی, اور وظیفہ یہ کر لیا کریں, یا مقیتو یا مقیتو 11 بار پڑھنا ہے. اور جو ناشتہ وغیرہ بچی کو دیتے ہیں, کھانا دیتے ہیں, اس میں اس کو پڑھ کے دم کر دینا ہے. اگر موقع ملے تو اس کی پیشانی کو پکڑ کر کے یوں ہاتھ سے یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 بار پڑھنا ہے, تو انشاءاللہ مطیع و فرما بردار ہوگی. چچڑا پن, ضدی پن اس کے مزاج سے انشاءاللہ ختم ہوگا انشاءاللہ. دلی سے شائستہ. جی بہن فرمائیے. شائستہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اور آپ کو اللہ پاک جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے. جی بہن فرمائیے. کچھ ایسے عمل بتائیں جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے کام آئے. کچھ کلام پاک کی صورتیں, دعائیں, یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارے کام آئے. بہت اچھا ان کا اجر و ثواب ملتا رہے. بہت اچھا سوال ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں یہ جذبہ سلامت اور برقرار رکھے. جی مولانا صاحب. دیکھیے, وہ اعمال جو مرنے کے بعد کام آتے ہیں جی, اور اس کا ثواب جاری اور ساری رہتا ہے, وہ صدقات جاریہ وغیرہ ہیں. صدقات جاریہ میں سے کوئی مسجد تعمیر ہو رہی, آپ نے اس میں کچھ حصہ لے لیا. ہمیں نہیں کہتے 1000 2000 10,000 آپ اس میں حصہ لیں, آپ کی جو وسعت ہو آپ اس میں حصہ لیں. کوئی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے, اس میں بچے ہیں, درسگاہ ہے, قرآن شریف کی تلاوت کریں گے, حفظ کریں گے, آپ اس میں حصہ لے لیں. کہیں پر آپ نہ لگوا دیں, قرآن شریف وغیرہ آپ کسی مدرسے میں مسجد میں رکھوا دیں. جو صدقات جاریہ جس کا نفع عام ہے, اس طرح کے اعمال کر لیں. یا کوئی بچہ ہے ہاسٹل میں پڑھ رہا ہے, قرآن شریف حفظ کر رہا ہے, تو اس کے کھانے کا جو نظم ہو سکتا ہے, اس کے فیس کا جو نظم ہو سکتا ہے, آپ وہ لے لیں. وہ حافظ ہو جائے گا, اس کے حفظ کی برکت سے آپ کو آپ کے مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے گا. اگر اس بچے نے کسی اور کو حافظ بنا دیا تو پھر وہ ثواب اور مفضی ہو جائے گا, آگے بڑھ جائے گا. جب تک اس بچے کا نظام باقی رہے گا حفظ کا, تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو سارے کار خیر ہیں جو مرنے کے بعد آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. جی مولانا صاحب, یہ تو اس کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے. کچھ ہمارے بھائی بہن ہیں جن کے لیے اپنا پیٹ بھرنا مشکل ہے, تو اللہ نے انہیں بھی خالی ہاتھ نہیں رکھا, ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. ضرور جانیں گے آپ سے کہ ان کے لیے کیا ہے. لیکن امینہ سے بات کر رہے ہیں. جی امینہ بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مولانا صاحب سے درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے لیے دعا کر دیں. ایک تو روزگار نہیں ہے, میرا روزگار چھوٹ گیا, دوسرے کرائے کے مکان میں رہتے, خالی کرنا ہے, بہت پریشانی کیونکہ ہم کرایہ بھی نہیں دے پا رہے ہیں اور روزگار بھی نہیں, تو ذرا دعا کیجیے.
آپ آمین کہیے انشاءاللہ. مولانا صاحب بھی دعا کریں گے اور آپ کو کوئی وظیفہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ. ایک عمل کر لیں, 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیں. جی 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں قل یا ایھا الکافرون 10 مرتبہ پڑھیں. دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں. 2 رکعت مکمل کر کے آپ سلام پھیر دیں. اس کے بعد بیٹھے بیٹھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس کو 10 بار پڑھیں. اور تیسرا کرنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کو 10 بار پڑھیں. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. یہ مؤثر عمل ہے اور تمام ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ جب بھی اس طرح کے حالات آئیں اور حالات نہ بھی آئیں, مشکل سے 10 منٹ خرچ ہوگا اس نماز پر, آپ اس کو کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بجنور چل رہے ہیں ندیم بھائی کے پاس. جی ندیم بھائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے برادران ملک چندے کے لیے آتے ہیں, یہ اناتھ آشرم ہے 2, ایک پراچین شیو شکتی ان بھنڈار ہے, گرو نانک ان بھنڈار کے نام سے ہے, ہریدوار سے آیا کرتے ہیں میرے پاس. تو میں ان کو خاموشی سے چندہ دے دیا کرتا تھا. اب ایک دن ہماری شاپ بند تھی تو وہ جب چندہ لینے کے لیے آئے وہاں پر تو برابر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کی کافی مذمت کی. انہوں نے کہا کہ اپنے ادارے نہیں کیا دینے کے لیے اس طرح سے دینا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے اور آپ اس کی وہ معلومات کر لیں. دوسری یہ ہے کہ اب ایک گھر ایسا ہے کہ جو مفلسی کی حالت میں ہے اور وہ گناہ کی راہ پر جانے والے ہے, مطلب اس کا احتمال ہو رہا ہے, ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ کہیں گناہ کی راہ پہ نہ چلے جائیں خدا نخواستہ. اب وہاں اگر مدد کی جاتی ہے تو اس کو بھی لوگ بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے تو. اب اس کے لیے کیا استعمال, کیسا عمل استعمال کریں اس کے لیے بتا دیجیے گا, اور وہاں دینا جو ہے وہ کیسا ہے. ندیم بھائی آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں اور آپ کا جو جذبہ ہوتا ہے یہ بھی بہت لائق تحسین ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت ندیم بھائی خاموشی سے کام کرتے رہتے ہیں. مولانا صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی آفت آتی ہے, سیلاب ہے, زلزلہ ہے, تو ہمارے بہت سے برادران وطن ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, بڑھ چڑھ کر بنا کسی امتیاز کے وہ حصہ لیتے ہیں. پھر مسلمان جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ ان کے آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان اداروں میں کیوں دے رہے ہیں, تو یہ تفریق کیوں ہے؟ دیکھیے اس کو بالکل یہ نہیں کہا جا سکتا ہے, اور ماشاءاللہ ہماری بہت ساری تنظیمیں ہیں. جی جمعیت علماء ہند ہے ہماری بہت بڑی تنظیم ہے اور آل انڈیا لیول کی اس سے بڑھ کر کے یہ کام کرتی ہے. ابھی ادھر کرناٹک وغیرہ میں جو سیلاب آیا تھا پچھلے سال آیا تھا, اس سال بھی آیا تھا, ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے بلا تفریق مذہب و ملت جو ان کی خدمت کی ہے اس خدمت کے علاوہ مکان بنا کر کے دیا ہے ان کو. جی قطع کلامی کے لیے معذرت مولانا صاحب, بڑے بڑے جو ادارے ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ تو کام کر ہی رہے ہیں, ہم انفرادی سطح پر چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. یہ چند لوگ ہو سکتے ہیں, جی چند لوگ ہیں, ایسے بس چند لوگ ہیں, اس کو ایک قاعدہ کلیہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. اور جہاں تک انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ آپ ان کو نہ دیں, ان کی سوچ غلط ہے, ان کی فکر غلط ہے. آنے والا چاہے وہ آپ کے مذہب کو یا غیر مذہب کو ہو, ضرورت مند ہے, صدقات نافلہ اس کو آپ دے دیں, اس کی ضرورت کو پورا کریں. رہی بات جو ان کی دوسری ہے کہ کوئی گھر ایسا ہے جو مفلوق الحال ہے, اگر ان کی امداد نہ کی جائے اور ان کا مداوع نہ کیا جائے تو قریب ہے کہ وہ گناہ میں پڑ جائیں گے. حدیث پاک ہے کاد الفقر ان یکون کفرا, کبھی کبھی فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے, کفر تک پہنچا دیتا ہے. یہ تو صرف ایک گناہ کی بات کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ میں بھی اور بغیر خاموشی کے اعلان وہاں پر مدد کرنی چاہیے. کل یہ بھی بات ہوئی خدمت خلق کے تعلق سے کہ خدمت خلق ایک ایسا مسئلہ ہے جو یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے, ایک وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے بڑی پتہ ماری کا بھی ہے. اس میں آپ کو تانو تشنی کا نشانہ بھی بننا پڑے گا, دوسروں کی باتیں سننی بھی پڑیں گی, لیکن قطع نظر اس کی کون آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور آپ کے ساتھ میں کیا برتاؤ کر رہا ہے, آپ کو تو اس خدمت خلق کے اندر لگنا چاہیے اور ان کی مدد بھی کرنا چاہیے اور لوگوں سے کروانا چاہیے. ایک ایسے عالم دین کا میں آپ کو واقعہ سنا دوں کہ ایک ایسا بازار جس کو بازار حسن کے نام سے جانا جاتا تھا, ان کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے
मुंसलिक होकर के उन्होंने अपना निकाह भी किया है और माशाअल्लाह वहाँ पर मस्जिदें भी कायम हैं, मदरसे कायम हैं और दीनी तालीम हो रही है। तो लोगों ने पहले उनको तानो तशनी का निशाना बनाया था और बुरा भला भी कहा था कि जनाब देखिए वहाँ चले हैं दावत तबलीग करने के लिए, लेकिन क़तई नज़र इसके कि आपको कुछ कहता है या बुरा भला कहता है, तानो तशनी का निशाना बनाता है, उस पर ना जाएं। आप खिदमत खल्क़ को खामोशी के साथ में रज़ा इलाही के लिए करते रहें, इंशाअल्लाह इसके नताइज अच्छे आएंगे इंशाअल्लाह। गोरखपुर से कॉलर हमारे साथ हैं। जी अपना नाम बताइए। गोरखपुर से जो कॉलर फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना नाम और सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा 2 सवाल है, एक हक के बारे में है और दूसरा बिजनेस के बारे में है। जी पहला सवाल। जी पहला सवाल तो ये है कि सब हम लोग 7 भाई हैं और सबको मिल गया है और हमारे लिए बड़ी दिक्कत आ रही है। हम सबसे बड़े हैं जबकि घर में। हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि जो बिजनेस करते हैं हाँ। शुरू में बहुत अच्छा चला, ठीक है, और इधर जो है थोड़ी जो भी पैसा लगा रहे हैं उसका वापसी रिटर्न नहीं मिल रहा है। जी भाई पहला सवाल जी पहला सवाल थोड़ा सा उसमें हमें वजाहत चाहिए। आपने कहा सबको हिस्से मिल गए, आप सबसे बड़े हैं, लेकिन आपको किस तरह की दुश्वारी आ रही है, क्यों नहीं मिला आपको? जी दुश्वारी आ रही है, वो असल में भाई लोगों ने सब वो कर रखा है एक साथ और बड़ी दिक्कत हो रही है हमको। कुछ क्या देने से थोड़ा आनाकानी करना है। समय बात नहीं है। अब भाई आप कुछ खुलकर नहीं कह रहे हैं। जब आपने कहा कि सबके हिस्से बांट दिए गए हैं, फिर आपका हिस्सा आपको कौन नहीं दे रहा है? आनाकानी क्यों कर रहे हैं? क्या आपने कुछ पैसे पहले खर्च कर लिए थे जब वो ये बात कह रहे हैं कि आप अपना हिस्सा ले चुके हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा है कि सब भाइयों को हम ये चाहते हैं कि सब भाइयों को बराबर से हक मिले। हाँ। लेकिन वालिद वालदा का ये है कि शुरू से आपने कुछ किया नहीं, आप अलग रहते हैं, ऐसे है। हाँ। और घर में भी हिस्सा नहीं मिल रहा है। अब आपने पूरी बात कही है। जी मौलाना साहब। जी देखिए, ये शुरू से अलग रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस मकान में इनका हिस्सा नहीं है। फितरी तौर पर एक औलाद होने के नाते जो खेती बाड़ी है उसमें भी हिस्सा है, जो मकान है उसमें भी हिस्सा है। और ये दरअसल जिम्मेदारी बाप की होती है कि जहाँ चंद भाई हैं और एक मकान तामीर हो रहा है तो वहाँ किसका कितना शेयर आ रहा है, उस मकान में लग रहा है, इसको पहले से तय कर देना चाहिए बाप को। कोई फैक्ट्री है, 2-3 भाई हैं, उस 2-3 भाई उसमें काम कर रहे हैं, बाप की जिम्मेदारी बनती है कि जो शेयर और हिस्सा है या उनकी हैसियत है बच्चों की, उसको तय कर दे। वरना होता क्या है कि जैसे कि बाप है पहले से लगा हुआ फैक्ट्री के अंदर, अब बेटा जो बड़ा बेटा है वो पहले लग जाता है बाप के साथ में, अब जो छोटा बेटा है वो भी बहुत लास्ट में आता है, या कभी कभी ऐसा होता है उसको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जब हिस्से बंटने लगते हैं तो बड़े भाई को, बीच वाले को ये शिकायत होती कि भाई हमने तो अपने 20 साल इस फैक्ट्री के बनाने संवारने में लगा दिए, ये छोटा वाला है, ये तो अभी कल को आया हुआ है, तो इसको इतना हिस्सा नहीं मिलना चाहिए जितना मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। तो वहाँ जो हैसियतें हैं वो हैसियतें तय होनी चाहिए कि आप इस फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहे हैं, तनख्वाहदार की हैसियत से काम कर रहे हैं, या आपको कोई इसमें शेयर और आपका हिस्सा है कि आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, ये तय कर लेना चाहिए ताकि बाद में निज़ा और झगड़ा ना हो। जी दूसरा सवाल इनके बिजनेस से मुताल्लिक है, वो ज़रूर हम आपसे उस बारे में जानेंगे, लेकिन रुखसाना काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पर मौजूद है। जी बहन सवाल बताइए। हेलो जी हेलो। हाँ सुन रहे हैं आपको रुखसाना जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है मौलाना साहब कि मेरे शौहर बहुत शराब पीते हैं और इनकी जबान पर हमेशा गंदी गंदी गालियाँ रहते हैं, बात बात पर गालियाँ देते हैं और मुझे इन चीज़ों से बहुत तकलीफ होती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और वापस उनको कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। इस आदत की वजह से हमारे घर में झगड़े भी होते हैं और तकलीफें ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और हमारे इंशाल्लाह हमें अच्छी रोजी तो लगी है, मगर इनकी ना नमाज पढ़ने की आदत है ना कुछ नहीं, सिर्फ शराब पीने का और गंदी गंदी गालियाँ देने का। घर में इन वजह से झगड़े होते हैं। ठीक है बहन, गौर से सुनिए दोनों बातों के लिए क्या करें। देखिए सबसे पहले तो मेरी दरख्वास्त ही है आपसे कि आप जो क़ुव्वत बर्दाश्त है उसको अपने हाथ से
چھوڑیں نہیں. آپ پلٹ کر کے کوئی جملہ کہیں یا جس طرح سے انہوں نے گالیاں دی ہیں اس طرح سے کوئی ایسا جملہ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس سے بچیں اور احتراز کریں، اور خود اپنے شوہر کے حق میں دعائیں کرتے رہیں. اور ایک دعا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں: رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو صبح شام 3 بار آپ پڑھیں اس کو، تو انشاءاللہ جو اللہ کا فضل ہے، اس کا جو احسان ہے آپ لوگوں پر، اس کی تھوڑا سا اس کا ایک مداوع ہو سکتا ہے. اس کے لیے اللہ کا شکر و احسان تو ہم لوگ کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا جو انسان کوشش کر سکتا ہے اپنے ذریعہ اس کو کرے. رہی بات آپ کے شوہر شراب وغیرہ کے عادی ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں. یا مقیت اس کو 11 مرتبہ پڑھ کر کے ان کے ناشتے میں دم کریں. کبھی موقع مل جائے سر وغیرہ دبانے کے بہانے سے، تیلوں لگانے کے بہانے سے، تو یا شہیدو سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیں. اس طرح سے علاج کریں، لیکن قوت برداشت کو آپ ہاتھ سے جانے نہ دیں. اللہ سے دعا کریں، معافی مانگیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا گناہ ہوا ہو جس کی وجہ سے یہ حالات آپ کے درمیان پیدا ہو رہے ہوں. توبہ کریں، استغفار کریں، صدقہ بھی نکالیں اللہ کی بارگاہ. جی، ایم پی سے نور ہے ہمارے ساتھ. جی نور، بتائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نور بھائی فرمائیے. میں اپنے میرا بچہ ہے 21 سال کا، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کیفیت بتائیے، حالات بتائیے. حالات یہ اللہ کا شکر ہے، گھر میں سب کچھ اچھا ہے. میں کسان آدمی ہوں اور دھندا بھی کرتا ہوں، لیکن اب وہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو مجھے چاہتے ہیں کہ میں الگ سے کوئی دھندا کروں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھر میں رہ کے، ہم ایک ہی لڑکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ گھر پہ رہ کے وہ اسی کام میں دل لگائے. اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جی مولانا. بچہ کتنا بڑا ہے؟ 21 سال جیسا سنائی دیا ہے. 21 سال عمر ہے. دیکھیے ماشاءاللہ بچہ سمجھدار بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور صحیح غلط کی اس میں تمیز بھی، فرق بھی رکھتا ہے. اگر بچہ کہہ رہا کسی روزگار کے لیے، کسی کام کے لیے، تو اس کو روزگار کرنے دینا چاہیے، اس کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، اس کو باہر نکالنا چاہیے. ہاں اس کی دیکھ بھال آپ کریں، اس کی سرپرستی آپ کریں، نگرانی کریں. اگر آپ اپنے بچے کو آج سے کاہل بنا دیں گے، گھر میں بٹھا دیں گے کہ نہیں بیٹے میں تو کما رہا ہوں، تمہیں کھلا رہا ہوں، تمہیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آگے چل کر کے آپ کے لیے درد سر بھی بنے گا، مصیبت بن جائے گا. اللہ رب العزت کا صاف ارشاد عالی ہے کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو رزق حلال کے لیے زمین پر پھیل جاؤ. آپ اپنے بچوں کو کاہل نہ بنائیں. اگر وہ بچہ کہہ رہا ہے، اس کا مطالبہ کر رہا ہے، اپنی سرپرستی نگرانی میں اس کو کسی کام میں آپ لگا دیں. جی 2 کالرز اور ہیں، مہاراشٹر سے کوثر اور غازی آباد سے عارف. جی عارف بھائی سوال بتائیے. عارف بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. کوثر اگر آپ فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سن رہے ہیں بہن، فرمائیے. سب سے پہلے اللہ پاک آپ کو، آپ کی جیسی بیٹی، آپ کی جیسی بہن، آپ کی جیسی. السلام علیکم. وعلیکم السلام کوثر صاحبہ. جی سن رہے ہیں. ٹی وی کی آواز، جی ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجئے کوثر صاحبہ. ٹی وی کی آواز کمی ہے. جی آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے، برابر پہنچ رہی ہے، فرمائیے. پہنچ رہی ہے نا؟ جی. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹی وی کی آواز میری کم ہے باجی آپ کی. جی بہن آپ کی آواز پہنچ رہی ہے ہم تک. سوال بتائیے. جی میرا سوال ہے آپ سے سنیے. سب سے پہلے اللہ پاک آپ کے جیسی بیٹی، آپ کے جیسی بہن، آپ کے جیسے دنیا میں سب کو دو. سب سے پہلے یہ دعا ہے آپ کے لیے باجی. بہت ناچیز ہوں بہن، بہت ناچیز ہوں. ذرا نوازی کے لیے شکریہ. جی. اور سب سے پہلے سوال یہ ہے باجی کہ میں روزانہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ نماز پڑھتی، خاص کر میں 10-15 سال سے نماز میں یہ کرسی رکھ کے پڑھتی ہوں. اگر وہ کرسی پر رکھ کے میں نماز پڑھتی ہوں تو کیا نماز ایک اوپر اور ایک نیچے پیروں کے پاس بھی رکھنا چاہیے؟ کیونکہ میں زیادہ تر سے جھکنا نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نماز اوپر سے پڑھتی ہوں. یہ ٹھیک ہے؟ ایک سوال. یہ سوال ہے باجی اپنی روزانہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی فاتحہ دلاتے ہیں، سب سے پہلے کیا آدم علیہ السلام کا نام لینا چاہیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام لینا چاہیے؟ 1 2.
اور تیسرا سوال ہے میرا میں جو اخلاص پڑھتی ہوں 100 بار تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ بولنا چاہیے کہ ایک ہی بار بولیں. یہ میرے 3 سوال ہے آپ سے بس. پہلا سوال کوثر صاحبہ ذرا دہرائیے، جانماز آپ مصلی 2 کیوں بچھاتے ہیں؟ جانماز میں کرسی پہ رکھ کے باجی جانماز رکھتی ہوں، لیکن ہوتا اب اس کے اوپر اپن پنچورا رکھتے ہیں، میں سے جتنا نہیں ہوتا ہے جی، تو میں جانماز ایک نیچے بھی بچھانا چاہیے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے جی. ہلو جی سنیے، اب ٹی وی کی آواز بڑھا لیجئے اور سنیے مولانا صاحب کیا بتا رہے ہیں. ایک سوال آپ کا ہم لیتے جا رہے ہیں. شاید وہ چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہیں جی ٹھیک ہے، اور شاید رکوع سجدہ وغیرہ نہیں کر پاتی، یہ شاید ان کا معاملہ ہے، وہ اشاروں سے رکوع سجدہ کرتی ہیں. تو آگے مصلی بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو، آگے اپنے چیئر کے آگے اس میں مصلی بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ جب وہ مصلی بچھائیں گے تبھی نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے چیئر پہ بچھا رکھا ہے تب بھی آپ کی نماز ہوگی، نہیں بھی بچھایا ہے آپ نے تب بھی انشاءاللہ آپ کی نماز ہوگی، اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں. جی فاتحہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کرنا چاہیے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چاہیے؟ دیکھیے تمام انبیاء کرام کا، تمام صلحاء کا، تمام اولیاء اعظام کا، اس میں نام لے لیں. اللہ رب العزت کے خزانے غیب میں کسی بھی طرح کے ثواب کی کوئی کمی نہیں. سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو ہر بار بسم اللہ کریں بہتر. جی زاہدہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں، لیکن بھائی کا جو سوال تھا بزنس سے متعلق وہ ہمارے پاس محفوظ ضرور لیں گے. زاہدہ صاحبہ سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ہمارا لڑکا ہے محمد ریاض الدین، وہ اپنا بیوی کو مطلب وہ کہہ دیا کہ ہم بیوی کا درجہ نہیں دے پائیں گے، تو کیا 3 لاکھ ہو گیا اور پنچ والے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہاں 3 لاکھ ہو گیا ہے، تم کو مطلب کہ اس کا ہرجانہ بھرنا پڑے گا. تو کیا ہرجانہ بھرنا پڑے گا؟ تو 50,000 مطلب کہ جرمانہ بھرنا پڑے گا. اب پلٹ لڑکا باہر میں رہتا ہے، اس کو آ کر کے مطلب سگنیچر کرنا پڑے گا رجسٹر میں، اور جو سامان لڑکی والوں نے دیا ہے وہ سامان لڑکی والا نہیں دے گا، اس کا روپیہ ہم کو 2.5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا. ٹوٹل ملا کے 3 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا، اور لڑکی کا جو دین مہر کا خرچ ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا. تو یہی بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا 3 لاکھ ہو گیا ہے کیا نہیں ہوا. ذرا ایک بار دہرائیے. انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا، یہی الفاظ ادا کیے ہیں؟ لوگوں سے کہا ہے، پنچ والوں سے کہا ہے خون میں ہم اس سے بیوی کا درجہ نہیں دے پائیں گے. وہ ہماری امی ابو کو پنچت میں لے آ کر بیٹھا دی ہے، اس سے ہم وہ عزت وہ درجہ نہیں دے پائیں گے، اسے ہم بیوی کا درجہ نہیں دے پائیں گے. تو کیا 3 لاکھ ہو گیا؟ پنچ والوں نے کہا کہ 3 لاکھ. ٹھیک سنیے. جی دیکھیں اس طرح کے الفاظ سے طلاق تو واقع نہیں ہوتی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میری درخواست اور گزارش یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں، یہ جو باتیں ہیں، ان باتوں کسی کاغذ پر لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ بھئی ایسے پنچایت ہو رہی تھی اور پنچایت میں میرے بیٹے نے ایسے سے کہا کہ میں آپ کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے پاؤں گا. اس طرح سے جو الفاظ انہوں نے کہا اس کو لکھ لیں، لکھ کے کسی معتبر عالم سے، مفتی سے آپ جا کے وہاں سے صلاح مشورہ کر لیں، اور کیا پھر وہ کہتے ہیں اس کے حساب سے پھر آپ اپنا معاملہ کریں. لیکن اس طرح کے الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پنچایت وغیرہ کا بھی نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے ایک بہت ہی معتبر سچا رشتہ ہے، اس کو باہر لانے کے، روڈ پہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو اہل خانہ ہے ان میں بھی اتنی صلاحیت ہوتی ہے، اور قرآن شریف کا بالکل صاف ارشاد ہے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوں تو گھر والے بیٹھ کر کے اس معاملے کو سلجھائیں. اس میں گھر والوں کو انوالو کرنا چاہیے، باہر کے لوگوں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اور یہ وقتی غصہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کی طرف لے جاتا ہے، اور جس میں پھر بربادی کے سوا یا بے عزتی کے سوا کچھ نہیں ملتا. زہرا صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال ہے میرا کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جب میں اٹھے رات میں تو اس ٹائم نماز توبہ، نماز حاجت، نماز تہجد یا 3 نماز میں پڑھ سکتی ہوں؟ بہت اچھا سوال ہے. جی مولانا. کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے. تہجد کی نماز، صلاۃ الحاجت وغیرہ، صلاۃ التوبہ وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اب ایک بہت اہم سوال ان تمام بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو روزگار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، روزگار ختم ہو گیا ہے، نوکری اگر نہیں ہے تو کیا کریں مولانا صاحب؟ سب سے پہلی درخواست یہ ہے، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ میں، کہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز کے عادی بنیں.
نماز نہیں پڑھتے تو نماز کے عادی بنے، توبہ استغفار کریں، اور روزانہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں۔ اللہ الصمد اخلاص کے ساتھ میں 1000 پڑھ لیں، ہو سکے تو یا لطیفو اس کو 133 بار پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے ساتھ جو ایک عمل میں بتلایا کرتا ہوں کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں، سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں، اس کو ضرور نہ بھولیں تمام حضرات۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ لیکن میرا وہ جو سوال تھا وہ وہیں پر کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر زندگی دی، دوبارہ ملاقات ہوئی ہے، اس عنوان سے ہم نے پھر گفتگو کی تو ضرور جانیں گے کہ ہر فرد اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، تو انفرادی طور پر ہم اپنی اصلاح کیسے کریں، انفرادی طور پر اپنے معاملات میں ہم عدل کس طرح قائم کریں، اسے اٹھا رکھتے ہیں اگلی ملاقات تک کے لیے، کیونکہ پروگرام ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ تو ناظرین، اگلی ملاقات تک کے لیے آپ سب سے اجازت لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔